اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو ایک بڑا ضروری ہے، بھول نہ جاؤں میں، اس لیے یہ غیر ضروری ہے میرے لیے، لیکن میں پھر بھی اس کو اب ایک میسج خدا کی طرف سے سمجھ کے میں آپ لوگوں کو بھیج رہا ہوں۔ دکھ تو بہت ہے، بڑا دکھی تو بہت ہوں، لیکن پھر بھی بھیج رہا ہوں۔ اللہ آپ کے اوپر رحم کرے۔ وہ یہ ہے جناب کہ جتنے بھی لیڈر ہیں دنیا میں جو واقعی اپنا فائدہ اور اپنی قوم کا فائدہ اور آگے کی زندگی کا اچھا سوچنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بڑا ایک آسان سا نقصہ ہے کہ وہ جتنے بھی لوگ ہیں نا جو غیر ضروری، جو اس کی زیادہ ان کی تعریفیں آپ لوگوں کی کرتے ہیں، ان سے بالکل اوائڈ کر جائیں۔ جو آپ لوگوں کو چڑھاتے ہیں، جو آپ لوگوں کو کھڑے بیٹھے ہوئے کو بھی کھڑا کرتے ہیں، کھڑا کرتے ہوئے دوڑاتے ہیں، ان سے بچ جائیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوں، آنےسٹ ہوں، چاہے وہ آپ کے ساتھ اختلاف کیوں نہ کریں، آنےسٹ ہوں۔ اگر وہ اختلاف کریں گے بھی نہ تو وہ بھی آپ کے لیے ایک فائدہ ہوگا۔ آپ اس کے بارے میں جا کے ٹھیک ہے، وقتی طور پہ آپ ریئیکشن کر جاتے ہیں، اوور وارم جس کو بولتے ہیں، لیکن بعد میں تھوڑا سوچنے کے بعد you will understand maybe he's right if you are all honest with your job. thank you very much. ہاں تو یہ ہے واقعہ ہے 10 محرم تھا، سارا دن گھر پہ رہا، کام کرتا رہا، پتہ نہیں کوئی لیٹ 8 بجے 9 بجے کوئی پروگرام تھا لگا ہوا جیو پہ، تو اس میں وہ جو کربلا کے بعد کے واقعات میں جو بیبیوں کا نام لیا جا رہا تھا نا، تو وہ میں سن رہا تھا تو رو بھی رہا تھا تھوڑا تو، لیکن جب میں نے غور کیا نا تو وہ جتنی بھی بیبیاں تھیں نا وہ ساری میرے خاندان میں دکھائی دی مجھے، نام سمیت۔ تو میں بڑا حیران بھی ہوا اور پریشان بھی ہو گیا میں، تو میں نے جلدی سے ایک ذہن میں آئی، میں نے کہا یار ہو سکتا ہے وہ مظلوم ہو۔ اس کے بعد سے یہ ہوا ہے شروع میرے اندر فیلنگ نہیں، تو میں تو کہتا تھا کہ یہ تو بالکل چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، اتنا میں ان کے گرم تھا میں کہ اتنا بڑا کام اور اتنا بھی ان کے پھر سوچا ہی نہیں کبھی، اور ابھی تک نہیں سوچ رہے، اس لیے میں بہت گرم تھا، بہت غصے میں تھا۔ تو میں پھر کیا کیا، میں نے میرے ذہن میں یہ آیا، میں نے کہا ہو سکتا ہے یار یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ سارے غلط ہوں، کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا جس کی وجہ سے سارے چپ ہوئیں یا ایسے ہیں کہ سارے تو نہیں ہو سکتے ایک دم سے۔ تو میرے ذہن میں ایک چیز آئی تو پھر میں بھاگا، ٹی وی بند کیا، کپڑے میرا کوئی جانے کا پروگرام نہیں تھا، میرے پاس بائک بھی نہیں تھی، تو میں نے رات کو ہی میں نے وہ تھوڑا ایک چھوٹا سا بیگ لیا تو میں ان سے ملنے چلا گیا۔ بہرحال ملنے سے پہلے میں نے کہا چلو کھانا کھا لیں، تو میں راشد کے ہوٹل میں نے کھانا بھی کھایا، وہیں سے میں نے رکشہ لیا، وہیں سے میں نے تقریباً رکشہ تھا یا کچھ بھی تھی، میں بیٹھ کے وہیں سے گیا، اور وہاں پہ ایک بندے کے ساتھ ایک بندے کو ذرا میں نے گرم تربیت ایسے میں نے سمجھایا بھی تھا کہ وہ بار بار یعنی کہ نا تنگ کر رہا تھا ایک چیز، میں بڑے پیار سے 4-5 دفعہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے جواب دیا، لیکن وہ پھر بھی اس کا مذاق اڑا رہا تھا، تو پھر میں نے اس کو ذرا تھوڑا چاڑا، تو سارے ناراض ہو گئے الٹا میرے ساتھ دوست ہے، اس کو پتہ ہے، یاد ہے یہ چیز۔ تو پھر وہاں سے بیٹھ کے میں گیا، تو راستے میں میں نے وہ اپنا کچھ لیا کھانے کے لیے یہاں سے، ہاں وہاں سے میں نے کھانا نہیں کھایا، میرا خیال کھایا، اب وہ میں بھول گیا ہوں، برابر اتنی بریکی نہیں ہے، لیکن یہ زیادہ دور کی بات نہیں، ہو سکتا ہے ذرا تھوڑا زیادہ عرصہ ہونا تو مجھے اچھے طریقے سے یاد آ جائے۔ بہرحال میں اس دن وہاں گیا تو میں پہلے اپنے چچا کے گھر دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے نہیں کھولا،
تو جیسے ہی میں اترتا ہوں نا اپنے وہ، تو وہاں سے لوگ ایسے دیکھتے ہیں ان کی جیسے پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا، کیا تو میں نے کچھ بھی نہیں ان لوگوں کا۔ تو میں کھٹکھٹاتا کافی دیر میں کھڑا رہا لیکن کسی نے بھی نہیں کھولا۔ تو وہاں سے پھر میں چلا گیا اپنے چاچا بشیر آئے گا، میرا چاچا بشیر، اس کے پاس کنگ بھی ہوتی تھی اور کبھی کبھی برچھی والا بھی ہوتا تھا، پھر ڈانگ والا بھی تھا، ٹھیک ہے، یہ اس کی مشہوری تھی۔ اب تو وہ ختم ہو گیا، اب تو وہ بیٹھا ہی ایسے نو کر رہا ہوتا ہے میرے ہارے کو، چاہے ہاں بھی کر رہا ہو، کیا ہے، دیکھا نہیں سوچا نہیں، بیماری تو آنی جانی چیز ہے، لیکن پھر بھی آدمی جب اتنا بھی قریب پہنچ جائے نا تو پھر حق سچ کی بات جو ہوتی ہے نا وہاں پہ اپنی اپنی بچانی ہوتی ہے، بتانا ہوتا ہے۔ اگر کوئی پوچھنے آئے نا، کوئی گائیڈنگ لینے آئے تو اس کو صحیح گائیڈنگ کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ٹرافک کی بتی مگر یا پوچھنا ہی نہیں یا بولنا ہی نہیں۔ اس کو بھی میرے بھرا نے نا وہ ریڑیاں لگا کے دی تھی، کون سی بلا، لوہے والی تمہیں میں نے وہ بنا کے دوں گا کہ تمہارے کرائے پہ تیرے نا کام آتی جائیں گی۔ تو وہ میری جو پالے والی زمین تھی نا وہ اس میں گئی، تو بعد میں اس کو ملی بھی نہیں بیچارے کو۔ ہاں یہ کہا تھا آپ سے کہ وہ لوہے والی ریڑیاں تیرے بنا دینا، وہ بعد میں اس کو ملی بھی نہیں۔ کوئی جب میں نہیں بیچنا چاہتا تھا نا زمین تو اس نے مجھے بار بار فون کیا، میرے چاچے نے، تو میں نے سمجھا شاید میری اماں گئی ہوگی، تو میری ماں کو بھی نہیں پتا۔ وہ تو پھر یہ چوئی صاحب تھے نا جو چڑھے لالچ کے ساتھ، پھر اس نے مجھے قائل کیا، نہیں تو میں نے ان کے دو دوستوں کو بلا کے کہہ دیا تھا کہ یار میں نے نہیں بیچنی اتنی سستے میں، تو وہ بھی اس کی گئی۔ وہ 4 لاکھ تو 4.5 لاکھ تو وہ دکان کا لے کے ایڈوانس وہ لے چکا ہے، تو وہ جو بکی زمین، چاہے پیسے میں نے ہی تھوڑے تھوڑے استعمال کیے، وہ بھی اس کو ہی دے کے پھر واپس لیے، تو وہ دینے تو میں نے، تو اس کا مطلب وہ زمین بھی اسی نے بیچی حقیقت میں۔ اب کتنے کی بیچی ان کو زیادہ پتہ ہے۔ تو میں وہاں پہ گیا، میں ان کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتا رہا لیکن کسی نے نہیں کھولا۔ میں نے کھڑا ہو کے وہاں پہ کچھ کھایا، پھر میں کہا کدھر جاؤں، میں نے کہا چلو دادی کی نا قبر پہ جا کے دعا مانگتے ہیں، ماں تھی میرا خیال رکھتی تھی، ان جیسی نہیں تھی وہ، بادام کھانا سوری اس دفعہ چنے نہیں تو کڑچ کڑچ کی بات آتی۔ تو میں چلا گیا قبرستان، رات بالکل تقریباً کوئی 1 یا 2 کا یا 12 کا ٹائم تھا۔ میں وہاں پہ گیا تو میں نے دعا مانگی، دعا مانگ کے میں نے بیگ وہیں پہ رکھا، لے بے میں آ گیا ہوں تو تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا یہاں پہ، دعا کی، دعا کر کے میں تھوڑا سا آگے جہاں سے میں سامنے بھی دیکھ سکوں جنازگاہ سے دوسرا محلے کی طرف، اور یا ادھر بھی، کیونکہ اس وقت دوسری طرف جاتا تو بہت خطرناک راستہ ہے وہ جو ہے ٹولواں والا یا فقیجی والا، رات کو وہ بھی 3-4 بجے بہت مشکل ہے۔ تو ادھر تھا کرسچن بستی تھی، اس کے آگے ہمارا آ جاتا ہے، یہاں پہ مشن ہے نا، یہ بھی چھپا بہت چلتا تھا یہ اس وقت۔ میں کہتا ہوں کہ 2 گھنٹے اس کے نا ٹانگے بھرے بھرے اسٹوڈنٹوں کے، وہ کدھر گئے پڑھے لکھے لوگ، اور میرا خیال ہے وہ جہاں سے اس وقت جو پڑھے تھے وہ سارے بیروکریٹ ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ آتے تھے لیکن ہمیں نہیں بٹھایا گیا، بٹھایا بھی گیا تو کب بٹھایا گیا، وہ اجاز کی بیٹیوں کو بیچاریوں کو بٹھایا گیا، وہ بھی جب کوئی سٹینڈرڈ نہیں رہ گیا تھا، اب سٹینڈرڈ وہ کھو چکا ہے، وہ نہیں رہا وہ مشن، وہ گرجا جو پہلے تھا سٹینڈرڈ تھا ان کا۔ اور دوسری بات یہ، پھر میں نا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں، ہاں میری بات یاد آ گئی کہ میں نے بتانی کیا ہے آپ کو، لمبی کر گیا میں، وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ نے بتانا کیا تھا، دکھانا کیا تھا اصل میں، یہ تو ہوگی بات، وہاں سے ہو کے واپس آ گیا میں۔ اب میں نے قرآن مجید کا میں نے ترجمہ لگایا اور میں نے بیٹھ کے وہاں سننا شروع کر دیا، قدرتی طور پہ وہی آیت، وہی جہاں پہ شروع ہوئی جہاں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو چھایا ہوا تھا وہ بیری کے درخت والی،
میں وہ سنتے سنتے بس ایسے میں سن رہا تھا، ایسے ہی میں نے ہاتھ کو نا ایسے اوپر کیا تھوڑا ایسے، بھی میں دیکھوں شاید میرے اوپر نہ چھایا ہو، تو میں نے دیکھا تو بالکل ویسا ہی درخت ایسے ہی چھایا ہوا جیسے چھانے کا حق ہے، کہ جیسے واقعی چھایا ہوا تھا، وہی الفاظ۔ تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا، وہی منظر مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، اور چاند بھی دکھا دیا، بالکل دو ٹہنیوں کے درمیان سے مجھے نا وہ دکھائی دے رہا ہے، بالکل صاف دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے رونا شروع کر دیا، مجھے جب یہ چیز مجھے نظر آئی، مجھے محسوس ہوئی، تو میں نے رونا شروع کر دیا۔ وہی سین اس وقت شاید میری سمجھ میں آیا ہو کہ نہ آیا ہو، یا میں بھول گیا ہوں، میرا خیال ہے میں بھول گیا، مجھے بتانا چاہیے تھا، لیکن میں نے کہا یار ایسی چیزیں ہم لوگوں کے ساتھ بتاؤں گا بھی تو میرا خیال ہے پتہ نہیں کیا ہے، لیکن اب میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کچھ لوگ سنتے ہیں اس کو۔ تو میں نے دیکھا بالکل ویسے ہی جو اللہ تعالیٰ نے اوپر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو ایک سفر تھا، اس کے آگے کا جو سفر تھا، پھر وہ میری سمجھ میں آ گیا، آگے جو جانا ہے وہ آپ نے جانا ہے، پھر وہ میری سمجھ میں آیا۔ پھر میں نے اس نظر سے دیکھا جس نظر سے حضور پاک نے دیکھا تھا، کیسے کہ بالکل اس میں کوئی کھوٹ نظر نہیں آئی مجھے، بالکل روشنی ایسی تھی، چاند کی بھی اور خیالات کی بھی، دونوں تھے۔ چاند دیکھنے میں تھا بالکل، اور خیالات بڑے پاک، اس میں کوئی شک اور ڈاؤٹ والی بات نہ ہوئی۔ تو یہی میرا خیال، ہاں ابھی یہ قرآن نے تصدیق کی ابھی کی، کہ بالکل یہی قرآن کہتا ہے کہ آپ کی نظر نے وہ جھوٹ نہیں جانا، اللہ تیرا شکر ہے لو ہے۔ تو وہ پھر میں ذرا خوشی بعد میں محسوس کروں گا، آپ کو ذرا جلدی میں چلتا ہوں۔ تو وہ آگے تھے، ڈاگ تھے بڑے خطرناک، ان سے بھی پار ہونا تھا، کہ وہ کھڑے ہوئے تھے، 3-4 تھے بڑے بڑے۔ تو میں نے جانا تھا، ادھر سے جا نہیں سکتا، تو میں نے کہا اب چلتے ہیں۔ تقریباً صبح ہونے والی تھی، تقریباً 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ رہتا تھا، تو میں پھر چلا آگے، ڈرا نہیں میں۔ تو وہ آ رہے تھے کتے آگے، تو میں نے نا اپنی طرف نا فون کی روشنی آن کر کے تو میں نے اپنے منہ کی طرف کر لیا۔ میں نے کہا دیکھو یار میں انسان ہوں، میں کون ہوں، تو میں ایسے کرتا کرتا نا وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، یکدم نہیں گئے وہ، لیکن پیچھے ہٹے وہ، ضرور پیچھے ہٹ گئے، وہ چلے گئے۔ پھر تھوڑی، میرا ایک رشتہ دار تھا میرا خیال، میں اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا، اس کے بعد پھر میں واپس پیدل وہ کچہری روڈ پہ پھر میں واپس آیا پیدل، صبح صبح، کسی سے گالیاں کھاتے، کسی سے کچھ، لیکن ایک اماں کھڑی ہوئی تھی، جھاڑو دے رہی تھی باہر، اس نے مجھے سلام کیا، میں نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، تو میں گیا پاس، میں نے کہا اماں جی آج مجھے پیار دیں، پھر اس سے میں نے پیار لیا، پھر وہاں پہ میں رکشے پہ بیٹھ کے واپس آ گیا۔ اب یہ بات یہاں تک ختم ہو گئی، تو اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھانی تھی، مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ میں نے وہاں پہ جا کے یہ منظر دیکھنا ہے، لیکن میں کیا، اس کے سورس جو بنے وہ اللہ نے بنائے۔ میں دیکھو کس نیت سے جا رہا ہوں، میں کوئی وہاں پہ قبرستان بیٹھنے تو نہیں جا رہا تھا، یا اس دادی کی قبر کے پاس تو نہیں میں بیٹھنے جا رہا تھا، میں تو ویسے ہی ان کو ملنے جا رہا تھا۔ تو یہ چیزیں جب ہوئی نا، تو پھر یہ مجھے احساس ہوا کہ ہاں وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ منظر دکھانا تھا، اور وہ سفر اتنا آسان نہیں تھا، وہ دن اور وہ رات۔ اللہ حافظ۔